بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ اپنے کمرے میں موجود ہوتا تب بھی غزالہ کو کال گرل کے انداز میں اس سے باریابی کی اجازت لینی پڑتی۔ وہ بار میں بیٹھا ہوا تھا، اس لیے اچانک روبرو اداکاری کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ اس وقت ویرا کی تجویز کا کوئی متبادل نہیں تھا۔ میں شراب نہیں پیتی، جب سے وہ تائب ہوئے ہیں مجھے الکوہل کی بو سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے۔ یہ کام تم بہتر انداز میں کر لو گی۔ میری اصل صورت دیکھتے اس کا نشہ حرن ہو جائے گا اور وہ میرے اوپر بوتل پھینک مارے گا۔ موجودہ بحروب میں وہ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ہر اوباش اور رنگین مزاج مرد کسی نہ کسی حد تک جمال پرست بھی ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو رجانے اور پھانسنے کے لیے صرف عورت کا وجود کافی نہیں ہوتا۔ ویرا نیچی آواز میں اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ عورت کا کوئی رنگ روپ اور جوبن بھی ہونا چاہیے۔ میں تمہاری قصیدہ خوانی نہیں کر رہی، یہ حقیقت ہے کہ تم ایک مکمل اور بھرپور نسوانی پیکر ہو۔ کوئی وجہ ہے کہ مظہر نے تمہیں اپنی بیوی بنایا ہے۔ میری بات مانو تو دیر نہ کرو، اس سے پہلے کہ کوئی آوارہ لڑکی اس کی نظر میں سما جائے۔ تم بار میں جا کر اپنا داؤ کھیل جاؤ۔ باتوں سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، ذرا سی دیر کی بات ہے، تم اس کے کمرے سے سرخ رو ہو کر لوٹو گی۔ ویرا کی ہر بات درست اور وزنی تھی۔ اس سے ہونے والی اتفاقیہ ملاقات کے نتیجے میں غزالہ کا تنہائی کا ہراس دور ہو چکا تھا۔ اسے ایک ہمدرد، ہم خیال اور ہم نوا ساتھی مل گئی تھی جس کی سوچ کا دائرہ بھی اسی جیسا تھا۔ ویرا اسے نہ ملی ہوتی تو شاید وہ از خود اتنی آسانی سے کوئی فیصلہ نہ کر پاتی اور تذبذب کا شکار ہو جاتی۔ وہ غزالہ کے ذاتی اور نسوانی وقار سے زیادہ ملک کی سلامتی اور تحفظ کا معاملہ تھا۔ وہ لوگ ایک مدت سے اکھنڈ بھارت کے منصوبے پر کاغذی اور عملی کام کر رہے تھے جس میں افغانستان سے نیپال اور برما تک کسی اور ملک کے پنپنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جان اسمتھ ان شفاق منصوبہ سازوں کا سرخیل تھا جو اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے کئی چھوٹی قوموں کا نام و نشان تک مٹا دینا چاہتے تھے۔ جان اسمتھ جیسے موذی کے خاتمے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگایا جا سکتا تھا۔ غزالہ نے بس چند ثانیوں تک خاموش رہ کر وہ موازنہ کیا، پھر ویرا سے بولی، مجھے تمہارے مشورے پر عمل کرنے سے انکار نہیں، مگر میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں چکھی، وہاں جا کر شراب نوشی ضروری نہیں۔ تم محض فریش لیمن یا لائم ٹانک پی کر بھی وہاں خاصا وقت گزار سکتی ہو۔ تمہیں یقین ہے کہ بار میں یہ آرڈر دے کر مجھے شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ غزالہ نے اشتباہ امیز انداز میں سوال کیا۔ ہرگز نہیں، ویرا نے اسے یقین دلایا، شاید ماضی کے تجربات تمہارے ذہن سے نکل چکے ہیں۔ کمرے کی بات اور تھی، بار میں اس کے علاوہ بھی کئی غیر ملکی بلکہ امریکی ہوں گے۔ میں اسے کیسے پہچانوں گی؟ شاید اس کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ بہت ندیدہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں اکیلا دیکھ کر کسی شکاری کی طرح تمہاری طرف لپکے گا۔ وہ وجیح اور دراز قامت آدمی ہے، بال لمبے اور سنہرے ہیں۔ سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ اس کے بائیں کان کی لو کٹی ہوئی ہے، اور تم بتا رہی ہو کہ بار کے دروازے پر داخلہ روکنے کی تختی لگا دی گئی ہے۔ غزالہ کا لہجہ تائید طلب تھا۔ میزیں خالی ہونے تک تختی ہٹتی رہے گی، تم اپنی جگہ تو چھوڑو، ویٹرس کافی لا رہی ہے۔ غزالہ نے نگاہیں دوڑاتے ہوئے کہنا چاہا، مگر وہ ویرا نے اس کی بات کاٹ دی۔ اسے بھاڑ میں ڈالو، میں سب دیکھ لوں گی۔ تم نے ارادہ کر لیا ہے تو وقت برباد مت کرو، فوراً چلی جاؤ۔ غزالہ کو آمادہ پا کر ویرا یکا پرجوش ہو گئی۔ اس کے لہجے میں ایسا پرخلوص تحکم تھا کہ غزالہ نے مشینی انداز میں اپنی کرسی چھوڑ دی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کافی شاپ کے دروازے کی طرف چل دی۔ وہ ہوٹل کی راہداریوں سے باہر کی طرف جاتے ہوئے عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ضرورت کے تحت بہت سے کردار ادا کیے تھے، لیکن کسی اخلاق باختہ اور پیشہ ور لڑکی کا بے باکانہ کردار ادا کرنے کا
کا وہ پہلا موقع تھا۔ غزالہ نے دور سے دیکھا کہ بار کا دروازہ بالکل صاف تھا، وہاں داخلہ روکنے کے لیے کوئی تختی آویزاں نہیں تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کئی افراد اندر گئے، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ اکا دکا افراد اندر سے برآمد ہوتے بھی نظر آئے۔ بار کے دروازے پر کھڑا ہوا باوردی ملازم آنے جانے والوں کے لیے مہذب انداز میں دروازہ کھول رہا تھا۔ غزالہ کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ اگر دروازے پر کوئی تختی ہوتی تو اسے دور ہی سے اپنا راستہ تبدیل کرنا پڑتا۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر ایک نوجوان جوڑا بار میں داخل ہوا۔ اس بار دروازہ بند ہوتے ہی باوردی ملازم نے اچانک شیشے کے دروازے پر سرخ تختی لٹکا دی۔ جلی انگریزی تحریر کے مطابق ہوٹل کی انتظامیہ بار میں گنجائش ختم ہونے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے نئے مہمانوں سے معذرت خواہ تھی۔ وہ سب اس طرح ہوا کہ غزالہ کو اپنی سمت بدلنے کی مہلت نہ مل سکی۔ وہ دروازے سے 2 قدم دور ٹھٹکی تو تختی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ شیشے کے دروازے میں سے صاف نظر آ رہا تھا کہ بار کی تمام میزیں آباد تھیں اور متعدد مرد و زن اپنے جام سنبھالے بار کاؤنٹر کے قرب و جوار میں موجود تھے۔ نئی رکاوٹ سے غزالہ کو اتنی خفت ہوئی کہ وہ مزید کچھ نہ دیکھ سکی اور داہنی طرف مڑ گئی۔ اچانک بار کا دروازہ کھلا اور ہوٹل کے ملازم نے اسے پکارا، مس تم کو گورا صاحب بلا رہا ہے، وہ خود آ رہا ہے۔ غزالہ کے آس پاس کوئی دوسری لڑکی موجود نہیں تھی۔ اس نے رک کر غیر ارادی طور پر گردن گھمائی تو وہ باوردی ملازم دروازہ کھول کر بار سے باہر آ چکا تھا اور اندر سے ایک دراز قامت سفید فام تیز قدموں سے چلتا ہوا دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ غزالہ سے نگاہیں چار ہوتے ہی گورے نے بے تابی سے ہاتھ ہلا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا اور چند لمحوں میں غزالہ کے قریب آ پہنچا۔ غزالہ نے پہلی نظر میں دیکھ لیا تھا کہ لمبے لمبے سنہرے بالوں والے اس وجیح سفید فام کے بائیں کان کی لو غائب تھی۔ غزالہ کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے ترتیب ہونے لگیں۔ اس کے قدم ہوٹل کے چمکتے ہوئے فرش پر گڑ کر رہ گئے تھے اور وہ سوچ رہی تھی کہ ویرا نے عورتوں کے بارے میں جان اسمتھ کی حرص و ہوس کا اندازہ لگانے میں ذرا بھی غلطی نہیں کی تھی۔ مس، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اکیلی ہو، جان اسمتھ غزالہ کے قریب رک کر نیم سرگوشیانہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اگر تم واقعی اکیلی ہو تو میری میز کی دوسری کرسی شاید تمہارے لیے خالی ہے، میں تمہاری مہمانداری کر کے فخر محسوس کروں گا۔ جان نے اپنا داہنا ہاتھ غزالہ کی طرف بڑھا دیا۔ غزالہ کے ذہن پر جمی ہوئی برف پگھلنے لگی۔ اس کے نزدیک جان اسمتھ اس وقت روئے زمین کا بدترین آدمی تھا۔ وہ یکا یک پتھر کی طرح جذبات سے عاری ہو گئی۔ اس نے ہلکی سی تحیر زدہ مسکراہٹ کے ساتھ جان کا بڑا ہوا ہاتھ اپنی ہتھیلی میں لے لیا اور مسحور کن آواز میں کہا، میرا نام کملا ہے اور میں واقعی اکیلی ہوں۔ حیرت ہے کہ اس بھیڑ میں بھی تمہاری ایک کرسی خالی ہے، وہ تمہارے لیے ہے۔ جان نے ہنس کر انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ میری میز پر صرف 2 کرسیاں ہیں، مجھے دیر سے کسی اچھی ساتھی کی تلاش تھی۔ تم کو دیکھتے ہی خیال آیا کہ شاید میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، مگر میں یہ جھوٹ نہیں بولوں گی کہ مجھے تمہارے جیسے کسی ساتھی کی تلاش تھی۔ غزالہ نے مترنم ہنسی کے ساتھ کہا۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ ایک نرم و نازک عورت ہے۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ وہ پتھر کی طرح ہے اور اسے اپنے نیچے آئے ہوئے دشمن کو کسی پتھر ہی کی طرح کچل کر مار ڈالنا ہے۔ جان اسمتھ کے لیے غزالہ کی وہ حوصلہ افزائی کافی تھی۔ اس نے غزالہ کو بار کی طرف چلنے کا اشارہ کر کے بے تکلفی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بار کے دروازے پر معذرت کی تختی بدستور موجود تھی، مگر دربان نے جان اسمتھ کو دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا۔ بار کی خنک فضا تمباکو اور الکوہل کی ملی جلی تیز بو سے بوجھل ہو رہی تھی۔ جان اسمتھ اسے اپنے ہمراہ کونے کی ایک مختصر میز کی طرف لیتا چلا گیا، جہاں آمنے سامنے صرف 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ بار کا حال کافی شاب سے زیادہ وسیع اور آباد تھا۔ فضا میں دھیمی انسانی آوازوں کی گونج رچی ہوئی تھی، جو پوشیدہ اسپیکروں سے خارج ہونے والی مغربی موسیقی پر حاوی تھی۔ کہیں کہیں سے ابھرنے والی نسوانی کہکہوں کی آوازیں اس ماحول میں نکرئی گھنٹیوں کے ترنم کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ اس وقت غزالہ کی توجہ گرد و پیش
فرش کے ماحول سے زیادہ اپنے شکار پر مرکوز تھی۔ تم کیا پیو گی؟ جان نے اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے پوچھا، پھر چونک کر بولا، میں تم کو بتانا بھول گیا، میرا نام جان اسمتھ، لیکن تم مجھے صرف جان کہہ سکتی ہو۔ تمہارے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے نازک ہونٹوں سے یہ نام بہت بھلا لگے گا۔ میں صرف فریش لیمن جوس لوں گی، غزالہ نے دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شراب نہیں پیتی۔ فریش لیمن؟ جان کے حلق سے تحیر زدہ آواز برآمد ہوئی۔ ایسے بے ضرر مشروب کے لیے تم بار کی طرف آئی تھی؟ میں اپنی ساتھی کی تلاش میں تھی۔ جان کے غیر متوقع سوال پر غزالہ کو بروقت جواب سوجھ گیا۔ وہ مجھ سے بچھڑ گئی ہے اور شراب کی رسیا ہے، اس کی تلاش میں یہاں جھانکنے کا ارادہ کیا تھا تو پہلے اسے دیکھ لو۔ جان نے اس کی بات کاٹ کر پیشکش کی، پھر ہم اطمینان سے باتیں کریں گے۔ تم مل گئے ہو تو اب اسے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ غزالہ نے اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر جما کر جواب دیا۔ وہ جان کے ساتھ رسمی تکلفات میں پڑ کر اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے جلد از جلد اسے کمرے کی طرف ہانکنا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے غزالہ کی طرف سے اس کی حوصلہ افزائی ہونی ضروری تھی۔ ویٹر دیکھ چکا تھا کہ جان کی میز پر ایک لڑکی کا اضافہ ہو چکا ہے۔ وہ آیا اور فریش لیمن کا آرڈر لے کر چلا گیا۔ تم بہت خوبصورت، بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو، جان نے میز پر غزالہ کا ہاتھ تھام کر سحرزدہ آواز میں کہا۔ تمہاری بڑی بڑی آنکھیں اس قدر نشیلی ہیں کہ شراب نہ پینے کے باوجود تم نشے میں چور نظر آتی ہو۔ آج کی شام میرے ساتھ بسر کر سکتی ہو؟ بات بہت تیزی سے سمٹ کر راہ پر آ گئی تھی۔ غزالہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے کے بجائے ہنستے ہوئے کہا، شام بسر کرنے کے لیے تمہیں ہوٹل میں کمرہ بک کرانا ہوگا۔ جان کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر گلاس سے شراب کا ایک بڑا گھونٹ لیا اور دھیمی آواز میں بولا، میں اسی ہوٹل میں مقیم ہوں۔ تنہائی میں کمرے کا نرم بستر مجھے کانٹوں کی طرح چبھتا ہے۔ تم ساتھ چلو گی تو میرے لیے خوشی اور راحت کا ہر دروازہ کھل جائے گا۔ ابھی ہمارے درمیان اتنی بے تکلفی نہیں ہوئی۔ غزالہ نے شوخی سے اسے یاد دلایا، شاید تم حد سے تجاوز کر رہے ہو۔ دوستی کے یہ مرحلے دھیرے دھیرے طے ہوتے ہیں۔ جان نے غزالہ کا ہاتھ دباتے ہوئے سرگوشی کی، تم دوستی پر رضامند ہو تو میں بھی تمہیں حیران کر دوں گا۔ تمہاری جیسی لڑکی کی دوستی پر مجھے ہمیشہ فخر رہے گا۔ ہوٹل میں ماری ماری پھرنے والی سڑی بسی لڑکیوں کے سوکھے بدن سے مجھے کراہت محسوس ہوتی ہے۔ فریش لیمن جوس آتے ہی غزالہ کو اپنا ہاتھ جان کی گرفت سے نکالنے کا موقع مل گیا۔ جوس بہت ٹھنڈا اور فرحت بخش تھا۔ تم نے مجھ سے دوستی کا دم بھرا ہے۔ جان عجلت میں اپنا گلاس ختم کر کے برائی ہوئی آواز میں دوبارہ بولنے لگا، میں جانتا ہوں کہ مردوں اور عورتوں کی ایسی دوستیاں بے غرض نہیں ہوتی۔ تمہارا نکھرا ہوا چہرہ دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ تم کسی مسئلے سے دوچار ہو، لیکن غریب ایشیائی ملکوں میں ہر ایک کو ڈالروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم چاہو تو میں تمہیں 2-4 ہزار ڈالر نقد دے سکتا ہوں، بس چند روز کے لیے سب کو بھول کر میری ہو جاؤ۔ غزالہ کی طرف سے خوشی کا اظہار ضروری ہو گیا تھا۔ جان سے ہونے والی گفتگو پر اس کا چہرہ پہلے ہی شرم سے گلنار ہو رہا تھا۔ اس نے جان کی بات کاٹ کر کہا، تم بہت اچھے اور فراخ دل آدمی ہو۔ آج تک اتنی بڑی رقم اکٹھی میرے ہاتھ نہیں آئی۔ میری بہت سے ادھورے خواب پورے ہو جائیں گے۔ یہ اس خطے کے ہر ایشیائی ملک کا المیہ ہے۔ یہاں غربت کی وجہ سے لاکھوں کلیاں پھول بننے سے پہلے مرجھا جاتی ہیں۔ جان کے لیے ویٹر خاموشی سے اسکاچ کا اگلا گلاس لے آیا تھا۔ غزالہ نے اسے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ گلاس ختم ہونے تک ان دونوں کو بار میں بیٹھنا تھا۔ غزالہ نے مایوسانہ لہجے میں اس کی دکھتی رگ چھیڑ دی، ہمارے سارے وسائل فوج اور توپیں کھا جاتی ہیں، غریب کے پیٹ کی آگ کیسے بجھے گی؟ بھارت مجبور ہے، وہ چکی کے 2 پارٹوں میں گرا ہوا ہے۔ ایک طرف چین کی دہشت ہے تو دوسری طرف پاکستان کا جنگی جنون۔ بھارت نے جس دن اپنے دفاع سے غفلت برتی، یہ دونوں دشمن اسے پیس ڈالیں گے۔ جان نے نئے گلاس سے پہلا گھونٹ لے کر پرخیال انداز میں کہا، پھر جھنجھلا کر بولا، ان دونوں کی بربادی کا وقت قریب آ گیا ہے، مگر یہ وقت ان خشک باتوں کا نہیں ہے۔ پہلے جیسی رومانی باتیں کرو۔ میں چند لمحوں پہلے اپنے بدن میں پھریریاں سی محسوس کر رہا تھا۔ میں کہاں، وہ باتیں تو تم ہی کر رہے تھے۔ اس کے ہوش و حواس زائل کرنے کے لیے غزالہ ایک ادا سے ہنس کر بولی، یہ سب خلوت کی باتیں ہیں جہاں ہمیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ بڑے بار میں بیٹھ کر ہم بلا وجہ اپنے دلوں کو بوجھل کرتے رہیں گے۔ شراب تم اپنے کمرے میں بھی پی سکتے ہو۔ تم خوبصورت ہی نہیں ذہین
یقین بھی ہو، جان نے کھلے دل سے غزالہ کی تعریف کی۔ میرے دل کی بات کہہ کر تم نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ اپنے اپنے گلاس خالی کر کے ہم یہ بار چھوڑ دیں گے۔ عیش و نشاط کا اگلا دور اب میرے کمرے میں شروع ہوگا، جہاں کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ وہ دونوں اپنے اپنے گلاس سے چسکیاں لیتے خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ جان کی آنکھوں میں ہولناک شیطانی چمک رقصاں تھی اور غزالہ کسی مکار لومڑی کی طرح اپنی گرفت میں آتے ہوئے جان کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ انگوٹھی کے کھوکھلے کیپسول میں پوشیدہ سوئی کے لیے جان کی گردن ہی سب سے موزوں تھی۔ جان کے اشارے پر ویٹر بل لے آیا۔ اس نے ان کاغذوں پر دستخط کیے، گلاس سے آخری گھونٹ لیا اور ویٹر کو ٹپ میں $10 کا کرارا نوٹ دے کر کرسی سے اٹھ گیا۔ غزالہ اس کا ساتھ دینے کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا شکار اتنی آسانی سے اور خوشی خوشی سوئے مقتل چل دے گا، جہاں خاموش موت اس کی گات لگائے دبکی ہوئی تھی۔ باہر سے لفٹ کی طرف جاتے ہوئے جان نے اپنا ہاتھ غزالہ کی کمر کے گرد ڈالنے کی کوشش کی اور غزالہ کسمسا کر اس سے دور ہو گئی۔ بے صبری کی ضرورت نہیں، بلا وجہ لوگوں کی نظریں ہماری طرف اٹھیں گی۔ ایشیا ابھی اتنا آزاد خیال نہیں ہوا ہے۔ جان خفت امیز انداز میں ہنس کر اپنے دونوں ہاتھ رگڑتے ہوئے بولا، یہاں کے لوگوں کے پاس بہت زیادہ فالتو وقت ہوتا ہے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے کی بجائے دوسروں کی ٹو لینے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ غزالہ کی نظریں ویرا کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ آگے اس کا کوئی کردار نہیں تھا۔ جان کے تابوت میں آخری کیل غزالہ کو خود ٹھونکنی تھی، پھر بھی اسے ویرا کے سہارے کی تلاش تھی اور ویرا کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ اپنے دونوں نتھنوں میں اسپرنگ اور نچلے ہونٹوں کے پیچھے چوئنگم لگا لینے کے باوجود وہ جان کی نظروں سے قطعی اوجھل تھی، لیکن غزالہ کو یقین تھا کہ وہ کہیں سے ان دونوں کو ضرور دیکھ رہی ہوگی۔ اتفاق سے لفٹ میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ غزالہ کو جان سے ہر بدماشی کی توقع تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی جان نے بے تابی سے غزالہ کو اپنی باہوں میں لینا چاہا تو غزالہ نے انجان بن کر اس کی پسلیوں میں اپنی کوہنی مار دی۔ جان اپنی پیش دستی بھول کر کراہتا ہوا دوہرا ہو گیا۔ غزالہ بوکھلانے کی اداکاری کرتے ہوئے بے ساختہ اس پر جھک پڑی۔ اتنی دیر میں لفٹ اپنا مختصر سفر طے کر کے رک گئی۔ جان اپنی داہنی پسلیاں سہلاتا ہوا لفٹ سے نکلا اور مسکراتے ہوئے بولا، میری یہ چوٹ یاد رکھنا، تمہیں بہت پیار اور محبت سے اس کا ازالہ کرنا ہوگا۔ کمرے میں پہنچ کر بھی تم کسی خوفزدہ ہرنی کی طرح بھڑکتی رہی تو اس شام کا سارا لطف غارت ہو جائے گا۔ میں جانتی ہوں ڈارلنگ۔ جان کے رہائشی فلور کی راہداری میں پہنچ کر غزالہ خود کو بہت مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ اتفاق سے میری کوہنی لگ گئی، ورنہ میں تمہیں ناراض کر ہی نہیں سکتی۔ $1000 کی نوید سنا کر تم نے مجھے خرید لیا ہے۔ غزالہ نے بائیں انگلی میں موجود انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کے رخ پر گما لیا تھا۔ پتلون کی عقبی جیب میں الجھی ہوئی چابی نکال کر جان نے 310 کمرے کا قفل کھولا اور غزالہ کو اندر جانے کی راہ دے دی۔ غزالہ کے پیچھے وہ اندر آیا اور دروازہ بند کر کے مکفل کر دیا۔ یہ دیکھو، خالی مسحری تمہارے مرمر سے تراشے ہوئے وجود کی منتظر ہے۔ وہ اپنے ہونٹوں پر گناونی مسکراہٹ لیے خطرناک عزائم سے غزالہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ حوصلے سے اپنی جگہ کھڑی رہی اور سرد آواز میں بولی، دیکھو جان، میں ڈینی کی ستائی ہوئی عورت ہوں۔ ڈینی؟ فرتے حیرت سے جان اسمتھ کا منہ کھل گیا۔ وہ خبیث یہاں کہاں سے آ گیا؟ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ جان رک چکا تھا۔ غزالہ نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، مجھے بہت تنگ کرتا ہے کیونکہ وہ میرا شوہر ہے۔ تو تم انڈین نہیں ہو؟ جان کے چہرے پر غصے کی علامات ابھر آئیں۔ غزالہ خالی ہاتھ تھی، اس لیے وہ ذرا بھی خوفزدہ نہیں تھا۔ غزالہ اس کے روبرو رک گئی۔ جان اس کی دسترس میں تھا۔ اس نے نفرت امیز لہجے میں جواب دیا، میں پاکستانی ہوں ویرا، نیچے کسی اچھی خبر کی منتظر ہے۔ اب تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے، ہو سکے تو اپنی کوئی آخری دعا پڑھ لو۔ تم ذلیل عورت ہو، میں تمہیں فنا کر دوں گا۔ غضبناک لہجے میں گراتا ہوا غزالہ سے لپٹ گیا۔ وہ ایسے کسی وار کے لیے تیار تھی۔ غزالہ نے بایاں ہاتھ اس کی گردن پر رسید کر دیا، اب جہنم میں جا کر سوچنا کہ مجھے کیسے فنا کرو گے۔ غزالہ کے جسم پر جان کی گرفت مضبوط ہونے سے پہلے دم توڑ گئی اور چند لمحوں میں اس کا بھاری وجود کسی بے جان تودے کی طرح غزالہ کے ہاتھوں میں آ گیا۔ غزالہ نے کسی تیز دمک سے بچنے کے لیے جان اسمتھ کی لاش کو سہارا دے
دے کر آہستگی سے فرشی قالین پر ڈال دیا۔ وہ غزالہ کا اصل اور بنیادی کام تھا۔ مشن مکمل ہونے کے بعد اس نے ایک لمحہ بھی برباد نہیں کیا۔ پھرتی سے دروازہ کھول کر کمرے سے نکل آئی۔ ہاضمی قفل کا اندرونی بٹن دبا کر اس نے یہ بندوبست کر دیا تھا کہ اس کے جانے کے بعد باہر سے چابی کے بغیر دروازہ نہ کھولا جا سکے۔ راہداری ان دونوں سروں تک سنسان پڑی ہوئی تھی۔ غزالہ کو اطمینان تھا کہ کسی نے اسے جان اسمتھ کے کمرے سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ دیکھ لیا ہوتا تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ جان اسمتھ کی لاش دریافت ہونے سے پہلے اسے ہوٹل سمراٹ سے بہت دور نکل کر دہلی کی پرہجوم دنیا میں کھو جانا تھا۔ وہ لفٹ کے ذریعے نیچے پہنچی تو اس کی متلاشی نظروں نے چند ثانیوں میں ویرا کو دیکھ لیا، جو ایک ستون کی اوٹ سے برآمد ہو رہی تھی۔ میدان صاف ہو چکا تھا۔ اس ہوٹل میں ویرا کو صرف ایک شخص پہچان سکتا تھا، جو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ غزالہ نے سر کو خفیف سی جنبش سے ویرا کو اشارہ کیا اور سیدھی ہوٹل کے دروازے کی طرف چل دی۔ لفٹ سے پورچ تک کا فاصلہ طویل تھا۔ ویرا راستے میں ہی غزالہ سے آ ملی۔ دونوں نے نظروں ہی نظروں میں پیغامات کا تبادلہ کیا۔ غزالہ کے بشرے پر پھیلی ہوئی آسودگی اس کی کامیابی کی غمازی کر رہی تھی۔ پھر وہ دونوں پارکنگ لاٹ کی طرف ہو لیں۔ پورچ میں آنے و جانے والوں کی بھیڑ اور تیز روشنیوں کی زد سے نکل کر غزالہ نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا اور کہا، خدا کا شکر ہے کہ میں لوٹ آئی۔ اس گنونے شخص کے ساتھ میرے آخری چند منٹ بہت کٹھن گزرے۔ وہ لفٹ میں مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس وقت خوشی سے میرا سینہ پھولا ہوا ہے۔ ویرا کی آواز خوشی سے لبریز تھی۔ میں نے یہاں آ کر کچھ بھی نہیں کیا، مگر میرا وقت رائے گا نہیں گیا۔ مجھے یہ پتا چل گیا کہ تم نے بڑے موزی کا کام تمام کر دیا ہے۔ غزالہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ویرا کو اندازہ نہیں تھا کہ ہوٹل سمراٹ میں اس کی بروقت موجودگی سے غزالہ کو کتنا سہارا ملا تھا۔ میں نے غزالہ کے ساتھ جو کچھ طے کیا تھا وہ عجلت میں طے کیا تھا۔ وقت بچانے کے لیے غزالہ مجھ سے کوئی بات کیے بغیر اس وقت ہمارے ہوٹل سے روانہ ہوئی تھی، جب میں اپریٹس پر گوپال سے رات کا پروگرام طے کرنے میں مصروف تھا۔ اس عجلت میں یہ نقطہ سرے سے فراموش کر دیا گیا تھا کہ جان اسمتھ اپنے کمرے میں موجود نہ ہوا تو غزالہ اسے کیسے پہچانے گی اور کہاں تلاش کرے گی۔ ویرا نہ ملی ہوتی تو غزالہ کچھ دیر تک ہوٹل سمراٹ میں بھٹکنے کے بعد مایوس ہو کر لوٹ آتی۔ ویرا نے اسے وقت پر مناسب ترین مشورہ دیا تھا، جان اسمتھ کی نشاندہی کی تھی اور پھر اسے ہوٹل کے شراب خانے سے نکال کر کمرے تک لے جانے کی وہ راہ سجائی تھی، جو غزالہ اپنے طور پر شاید اختیار نہ کر پاتی۔ غزالہ کو احساس تھا کہ اس کی کامیابی میں ویرا پوری طرح شریک تھی، لیکن اس نے اس بارے میں زبان کھولنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اپنی کارگزاری کے بارے میں بے خبر رہنا ویرا کے لیے سود مند رہتا۔ دوسری صورت میں وہ شیخیاں بگار کر دوسروں کا جینا اجیرن کر سکتی تھی۔ ان دونوں کے پارکنگ لاٹ میں داخل ہونے تک ہوٹل سمراٹ کی حدود میں کوئی ٹیکسی نظر نہیں آئی۔ غزالہ کو اعتراف کرنا پڑا کہ ویرا نے اپنی ٹیکسی کو واپسی کے لیے روک کر دور اندیشی اور دانش مندی کا ثبوت دیا تھا۔ ان دونوں کے لیے ہوٹل سمراٹ سے جلد از جلد لوٹ جانا بہت ضروری تھا۔ غزالہ کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ویرا نے اپنی سفری کپڑوں کا تھیلا ٹیکسی میں چھوڑ دیا تھا، اور ٹیکسی ڈرائیور تھیلا لے کر نہیں بھاگا تھا بلکہ ایمانداری سے اپنی سواری کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں ٹیکسی میں سوار ہوئیں اور ٹیکسی روانہ ہو گئی۔ نیم روشن پارکنگ لاٹ میں ویرا نے اپنا ریڈی میڈ میک اپ خاموشی سے ختم کر دیا تھا۔ کسی خطرے کا امکان نہیں ہے، پھر بھی احتیاط کا تقاضا ہے کہ ہم دونوں ایک جگہ نہ اتریں۔ کچھ دیر کے بعد ویرا نے انگریزی میں کہا، مجھے کہیں بھی چھوڑ دینا، میں دوسری سواری لے لوں گی۔ غزالہ نے کہا، پھر پوچھا، تمہیں یہ قابل اعتماد ڈرائیور کہاں سے مل گیا؟ غریب اور انگریزی سے نابلد آدمی ہے، یہ 200 روپے کی ممنونیت ہے کہ وہ میرا انتظار کرتا رہا۔ اس کی موجودگی میں ہم انگریزی میں بے تکلفی سے بات کر سکتے ہیں۔ اپنے کرینے سے کچھ پڑھا لکھا نظر آ رہا ہے۔ غزالہ نے شبے کا اظہار کیا۔ ویرا ہنس کر بولی، شاید چند جماعتیں پڑھی ہوں مگر انگریزی میں کورا ہے۔ بیچارہ راستے بھر ہندی یا اردو میں اپنی بے بسی پر بڑبڑاتا رہا تھا کہ مجھ سے انگریزی کے چند فقرے بھی نہیں بول سکتا۔ اس کے بارے میں تم فکر مند کیوں ہو؟ ذہن میں چند نکیلے سوال چبھ رہے ہیں۔ غزالہ کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ ویرا درمیان میں بول پڑی تھی، کھل کر بات کرو، پتہ نہیں اب حالات کیا رخ اختیار کر لیں اور ہماری اگلی ملاقات کب ہو۔ یہ طے ہے کہ آج، بلکہ تھوڑی دیر پہلے
والے واقعے کا انکشاف پورے دہلی کو ہلا ڈالے گا۔ غزالہ نے پرخیال انداز میں کہا، یہی ہمارا مقصد بھی ہے۔ ان کی صفوں میں کھلبلی مچ جائے گی اور کوئی تمہارے ملک پر الزام نہیں لگا سکے گا۔ تمہارے شکار کو تمہاری اصل قومیت پر کوئی شبہ تو نہیں ہوا تھا، وہ غیر ملکی تھا، مقامی ہوتا تو فوراً پہچان لیتا۔ اس کے لیے اردو اور ہندی یکساں تھی، شروع سے آخر تک اسے کوئی شبہ نہیں ہوا، مگر آخر میں نے خود اسے بتا دیا کہ میں کون ہوں اور میرے شوہر کا کیا نام ہے۔ خوب، ویرا تعریفی لہجے میں بولی، اس کی روح کو کف سے انتھری سے پرواز کرنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ یہ ہر مقتول کا حق ہوتا ہے کہ اسے اپنے قاتل اور قتل کے سبب کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو۔ کچھ دیر کے لیے ٹیکسی میں خاموشی چھا گئی، وہ دونوں اپنے اپنے خیالات کی رو میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچانک ویرا کو خیال آیا اور اس نے غزالہ کو ٹوک دیا، تمہارے ذہن میں چبھنے والے کچھ نکیلے سوالات درمیان میں رہ گئے، ذرا ذاتی نوعیت کی بات ہے، پھر بھی میں جاننا چاہتی تھی کہ ایک اطالوی مرد تمہارے ساتھ کیوں رہ رہا تھا؟ غزالہ نے جھجکنے کے باوجود اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔